کوئی اچھا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، پریشان مت ہو کے پتہ نہیں اللہ نے کو خبر ہوئی نہیں ہو، نہیں کر ڈالو، خبر اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ہو رہی ہے اور چیز ریکارڈ میں آ رہی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ہم نے سنائی تھی آپ کو، اور آگے فرمایا ایک اور جگہ فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسہ، جو سب کوئی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، کسی پر احسان نہیں کرتا اور کسی اور پر احسان نہیں کرتا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، اللہ کو ضرورت نہیں تمہاری کسی نیکی کی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسان سب مل کر نیکیاں کریں تو اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور تمام انسان جنات اور انسان مل کر نافرمانی کریں اور گناہ کریں تو اس کی حکومت اور ملکیت میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ تو وہ ہمارا محتاج نہیں ہے ہماری کسی عبادت کا، ہماری کسی نیکی کا، کسی خیرات کا، ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، جو کہ سب کچھ نتیجہ وہاں نکلنے والا ہے، وہاں پہنچ کر نتیجہ نکلے گا، جیسے جیسا عمل دنیا میں ہوگا اسی کے مطابق وہاں نتائج ہمارے سامنے آنے والے۔ تو جو کچھ کرتا ہے آدمی نیک کام وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، درپیشانہ مزاج تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ذات تھے۔ ان کی خاص بات ایک یہ تھی کہ اپنے پاس کبھی کچھ بچا کے نہیں رکھا، کبھی کچھ بچا کر نہیں، بس ادھر آیا ادھر کا، ادھر آیا ادھر کا، ادھر آیا ادھر کا۔ عجیب عجیب شان ہے، ہر صحابی کی شان الگ الگ ہے، ان کی عجیب شان فقیرانہ ہے، فقیرانہ شان ہے، عجیب عجیب واقعات ہیں۔ خود اسلام لانے کا واقعہ بڑا سبق آموز اور ایمان افروز ہے۔ انہوں نے سوالات بڑے اچھے اچھے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اچھے اچھے سوالات کیے اور ان کے جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، تو ہمارے لیے بڑا زبردست علم ہم تک پہنچ گیا۔ رضی اللہ عنہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ بھی تو ایک عمل ہے، زبردست عمل، اس کے برابر تو کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دل میں ہوتا ہے، یہ ایمان دل میں ہوتا، یہ دل کا عمل ہے، اور سارے زمین و آسمان ایک طرف اور یہ ایک عمل ایک طرف، دنیا زندگی بھر کے سارے اعمال ایک طرف اور یہ ایک عمل ایک طرف۔ تو اس بات سے تو کوئی سب کو صبح ہی نہیں کہ سب سے افضل عمل ایمان ہے۔ اور دیکھو نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے رکھا ہے نا۔ ضعیف سے ضعیف، کمزور سے کمزور، گناہگار سے گناہگار مسلمان کے دل میں بھی ایمان ہے، یہ ماننے تو کافی ہوتا۔ اس ظاہر ان پڑھ مسلمان، فاسق فاجر، شرابی، حرام کھانے کھلانے والا، سارے گناہوں میں ملوث، لیکن ہے مسلمان، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، تو ایمان اس کے پاس ہے، عمل سب کا اتنا بڑا اس کے پاس عمل ہے کہ اس کے برابر کوئی عمل ہی نہیں، اس میں کوئی شک کو بھائی اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ اس نے ہمیں استحقاق کے بغیر، کسی مشقت اور تکلیف کے بغیر، کسی مجاہدے اور ریاضت کے بغیر اور کسی قربانی کے بغیر یہ اتنا بڑا عمل دے رکھا، اور کہاں مل گیا؟ خود بخود مل گیا۔ پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں تو ماں باپ سے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس پر عقیدہ ہمیں مل گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ۔ جب بھی تصور آیا کرے اس بات کا کہ ہمیں ایمان کی دولت سے چپکے سے اللہ نے سے کہہ دیا کرے الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر۔ اگر کسی یہودی خاندان میں پیدا ہو گئے ہوتے، کسی ہندو کے گھر پیدا ہو گئے ہوتے، کسی عیسائی کے گھر، ہمارا کیا ٹھکانا ہوتا؟ کیسی جہالت میں تاریخی میں ڈوبے ہوتے، کیسے مردود ہو جاتے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا اور گھر بیٹھے ایمان مل گیا، ورنہ ایمان کی قیمت پوچھو ابو ذر غفاری سے، خود ابو ذر غفاری پر کیا پاپڑ بیلنے پڑے ان کو مسلمان ہونے پر۔ قصہ تو مشہور ہے، عورتوں نے سن رکھا ہوگا، کیسی کیسی مصیبتیں ڈال ہیں ان کے اوپر ایمان لانے کی تو ہے، ایمان لانے کے خلاف کریں، کیسی کیسی مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں، کیسا مارا پیٹا گیا ہے ان کو، لہو لہان کر دیا گیا، بھوکے پیاسے رہے 15 دن تک، اور 12 ایمان لائے۔ پوچھو ان سے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، اور ایمان کی قدر و قیمت پوچھو بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے، جن کو مکے کی تپتی ہوئی زمین، سنگریزوں والی زمین پر سپنے کا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا، یہاں نہ سندھ میں ہو سکے نہ پنجاب اور سرحد میں۔ سپنے کا کیا مطلب ہے؟ سپنے کا مطلب سمجھ میں آئے گا مکہ مکرمہ جا کر، جب جون کا مہینہ ہوتا ہے، تب گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، اس وقت وہاں سپنے کا کیا مطلب ہوتا ہے زمین پہ؟ تو اس کے پر اگر آدمی پاؤں ننگا پاؤں رکھتے تو آگے پڑ جائیں، پتھر پہ اگر پاؤں رکھ کے آگے پڑ جاتے پاؤں پر، وہاں ننگی پشت کر کے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتا اتار کر، چادر اتار کر، ننگے بدن لکھا کر اس اوپر سے کوڑے بتائے جاتے کہ انکار کرو کہ ہم اللہ نے اللہ کو ایک نہیں مانتا۔ کوڑے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب ہوش آتا تھا تو کہتے تھے احد احد، ایک ہے ایک ہے۔ ان سے پوچھو ایمان کی کیا قیمت تھی، کیا قربانیاں دے کر انہوں نے ایمان حاصل کیا۔ یہ صحابہ کرام سارے کے سارے ایسی تقریباً صحابہ کرام کی تو بہت تھوڑی سی تعداد وہ ہے جو مسلمان پیدا ہوئی ہے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، ورنہ سب کے سب کافر ماں باپ کا پیدا ہوئے تھے، اور اسکولوں میں بہت سارے کافر تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ ان سے پوچھو کہ ایمان کتنا مشکل کام ہے، کتنی مشقت کا کام ہے، ہمارے لیے آسان ترین کام ایمان ہے، سب سے آسان کام الحمدللہ ہمارے لیے اللہ نے ایمان کو کرتا ہے، ورنہ مشکل ترین کام ہے ایمان۔ یہ اللہ کا فضل و کرم۔ تو پوچھا حضرت ابو ذر غفاری ہی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان، کل ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، والجہاد فی سبیل، اور جہاد اللہ کے راستے۔ جہاد میں بھی مشقت بہت ہوتی ہے، جان داؤ پر لگی ہوتی ہے، موت سے پنجہ آزمائی کرتا ہے انسان، موت کی آنکھوں میں آنکھیں لڑا کر اس سے مقابلہ کرتا ہے۔ ایمان موت سے پشتی ہوتی ہے مجاہد کی، ہر وقت یہ امکان ہے کہ یہ موت کو شکست دے دے گا یا موت اس کو شکست دے دے گا۔ اللہ کے خاطر لڑتا ہے، جان کی برابر کوئی چیز عزیز نہیں ہو سکتی انسان، ماں باپ بیوی بچے کوئی بھی اپنی جان کی برابر عزیز نہیں ہو، لیکن یہ بندہ اللہ کے راستے میں
اپنی جان کو داؤ پر لگاتا ہے اللہ کے لیے. ہاں اگر جہاد اللہ کے لیے نہیں ہے، قومیت کے لیے لڑ رہے ہیں تو جنگ ہے، زمین کے لیے لڑ رہے ہیں تو جنگ ہے، عزت کے لیے شہرت کے لیے لڑ رہے ہیں تو جنگ ہے. یہ جہاد نہیں. جہاد تو وہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے دشمنوں سے کیا جائے، شرائط کے ساتھ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو ایمان کے بعد سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہاں ایک سوال آپ کو پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم نے تو اب تک یہ سنا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل جس کا مواخذہ سب سے پہلے ہے، مسئولیت سب سے پہلے ہے، فرضیت بھی سب سے پہلے ہے، ثواب بھی اس کا سب سے زیادہ ہے ایمان کے بعد، وہ کیا ہے؟ نماز. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور وہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ سب سے افضل عمل نماز، ایک اور حدیث میں. تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ جہاد ایمان کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل جہاد فرمایا؟ علماء نے اس کے مختلف طریقوں سے جواب دیے. میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہاد ایمان تو سب سے افضل ہے ہی، اس میں تو کوئی کلام اور تفصیل ہے ہی نہیں. ایمان کے بعد سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ اس کے معلوم کی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے جو آج ہم نے پڑھی کہ جہاد ہے. دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز ہے. اور اس کے بعد پھر والدین کی کے ساتھ رکنے کے لیے. تو بات یہ کہ سمجھ لیجیے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل جہاد ہے مشقت کے اعتبار سے، اور نماز ہے تذلل اور اللہ رب العالمین کے سامنے انکساری کے اعتبار سے. نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ ذلیل سے ذلیل کر سکتا ہے. وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ نماز ہے. کھڑا ہوتا ہے، قبلے کی طرف وہ کر کے بڑی تیاریاں کر کے آتا ہے، وضو کیا، کپڑے بدلے، صاف ستھرے، بدن بھی صاف، نہایا، غسل کیا، وضو کیا، اس کے بغیر باقی نہیں. جنابت کی ناپاکی کی اگر تو اس کو دور کیا، غسل کیا، وضو کیا، کپڑے صاف ستھرے پہنے، جگہ صاف ستھری، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اب کھڑا ہو گیا، نہ ادھر دیکھ رہا ہے نہ ادھر دیکھ رہا ہے، نہ کھانا نہ پینا نہ کسی سے بات، کھڑا ہے اللہ کے سامنے. یہاں تک کہ پھر جھک گیا گھٹنوں کے بل، پھر کھڑا ہوا تو اپنا عزیز ترین چیز جو انسان کی پیشانی جو کسی کے سامنے نہیں جھکاتا وہ رگڑ دی اس کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنی ناک بھی ٹیک دی، اپنے سبھی پیشانی بھی ٹیک دی رب العالمین کے دربار میں. تو یہ اللہ کے سامنے بندہ اپنی انتہائی عاجزی اور انکساری اور خاکساری کا عمل کر کے اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہوں، اپنے سب کو مٹا دیا ہے تیرے سامنے، تیری عظمت کے سامنے میں نے اپنے آپ کو ریز کر لیا. تو انکساری کے اعتبار سے سب سے افضل عمل ایمان کے بعد نماز، اور مشقت کے اعتبار سے سب سے افضل عمل ایمان کے بعد جہاد. تو مشقت کے اعتبار سے جہاد افضل ہے، اور انکساری کے اعتبار سے نماز سب سے افضل ہے. حاصل یہ نکلا کہ جہاد کے بعد ایمان کے بعد جہاد بھی سب سے زیادہ افضل ہے، نماز بھی سب سے زیادہ افضل ہے. حیثیتیں الگ الگ ہیں، وجہیں الگ الگ. اللہ تعالیٰ کو بندے کی آج بھی اپنے سامنے اللہ کے سامنے اگر کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی پسند ہے. اس وجہ سے نماز بہت پسند ہے. اور اللہ کے راستے میں کوئی بندہ مشقتیں اٹھاتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، دشمنیاں برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ میری خاطر لڑ رہا ہے. تو اس بات کے لیے ایمان کے بعد یہ بھی سب زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا
سب سے پہلے پوچھا کہ سب سے افضل کون سا عمل کہا ایمان، پھر پوچھا کہ سب سے اس کے بعد کون سا جہاد۔ اب انہوں نے سوالات کی لمبی پہلی شروع کر دی اور پھر تیسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ کون سا غلام سب سے افضل ہے؟ یعنی اگر اللہ کے راستے میں کسی غلام کو میں آزاد کروں تو کون سے غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ کیسے غلام کو؟ نوجوان غلام کو، بچے کو، بڑے کو، جاہل کو، پڑھے لکھے کو، تندرست کو، بیمار کو، کالے کو، گورے کو، کیسے غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے نہایت اصولی بات ارشاد فرما دی۔ آپ کا کلام خیر الکلام ہوتا تھا۔ فرمایا کہ انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا، مالک کے پاس جو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا غلام ہے اور سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو آزاد کرنا اللہ کے نزدیک، اللہ کے لیے وہ سب سے زیادہ ہے۔ پہلے یہاں بہت سے ہمارے ساتھی سمجھ نہیں رہے ہوئے کہ غلام سے کیا مراد ہے، اس کو آزاد کرنے سے کیا مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں غلام ہوتے ہی نہیں۔ کبھی دیکھا غلام؟ ہم نے تو نہیں دیکھا پوری عمر۔ تو آج کل غلام ہوتے ہی نہیں، تو پھر ان کو آزاد کیسے؟ آزاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مسئلہ بھی اچھا ہے، سمجھ لیجیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو میاں وہ انسانی حقوق، ہیومن رائٹ کا آج کل بڑا چکر ہے، بہت دعوے دار ہیں۔ افغانستان پر بمباری کر رہے ہیں بچوں کے اوپر، اور انسانی حقوق کے علم برداری بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کے علم بردار بھی سب سے زیادہ وہی حضرات ہیں جو بمباری چھوٹے چھوٹے بچوں، معصوم بچوں پر کر رہے ہیں۔ تو انسانی حقوق کا آج کل بڑا چرچا ہے، مغربی میڈیا بس صبح سے لے کر شام تک انسانی حقوق کا راہ دلاتا ہے، اور امریکہ بہادر ان کی قیادت کر رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے امریکہ بہادری کو دیکھا ہے، اسی کی تعلیم حاصل کی، اسی کا کورس پڑھا، اسی کی کتابیں پڑھی، اسی کا لٹریچر پڑھا، اسی کے میڈیا سے سنا، تو جب وہ کتابوں میں حدیث کی اور قرآن میں اور فقہ کی کتابوں میں غلاموں کا ذکر دیکھتے ہیں اور غلامی کا ذکر دیکھتے ہیں اور ان کے خرید و فروخت کا ذکر دیکھتے ہیں، تو حیرت ہوتی کہ اچھا اسلام میں انسانوں کو غلام بنانا بھی چاہیے۔ غلام جو ہوتے ہیں انسانی ہوتے ہیں، مرد جو ہوتا ہے اس کو غلام کہتے ہیں، عورت جو ہوتی ہے اس کو باندی کہتے ہیں، کنیز کہتے ہیں۔ لیکن آج کل یہ کہیں نہیں پائے جاتے، نہ غلام پائے جاتے ہیں، نہ باندیاں پائے جاتے ہیں۔ سمجھ لیجیے کیا چیز ہے، غلام کیا ہوتا تھا، باندی کیا ہوتی۔ اسلام سے پہلے تو غلام اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی بھی طاقتور آدمی کسی بھی کمزور آدمی کو پکڑ لائے اور غلام بنا لے، اپنے گھر میں رکھ دے، وہ غلام ہو گیا، اور اس سے جو چاہے مشقت لے، جو چاہے خدمت لے، اس کو کھانے پینے کو دے یا نہ دے، نہیں کچھ بھی، بس وہ بے دام و غلام ہے، پکڑ لائے۔ چنانچہ یہی یورپ کے لوگ جب امریکہ پہنچے اور امریکہ کو آباد کرنے کے لیے ان کو انسانوں کی ضرورت تھی، اس زمانے میں یہ امریکہ کو نئی دنیا کہا کرتے۔ کیا کہتے تھے؟ نئی دنیا، کیونکہ اس سے پہلے لوگ واقعی بھی نہیں تھے امریکہ کی سرزمین، اور وہ اتنا بڑا بر اعظم دریافت کیا۔ کس نے؟ اسپین کا وہ ملاح تھا، واسکو ڈی گاما نے تو ہندوستان کو دریافت کیا۔ کولمبس نے ہندوستان کی تلاش میں نکلا تھا سمندر میں، ہندوستان کی بڑی تاریخیں سنی تھی، تو تلاش کرتے کرتے اس کا جہاز وہ ادھر آنے کی بجائے ادھر چلے گیا، اور یہ سمجھا کہ وہ سامنے جو خوشی نظر آ رہی ہے انڈیا ہے، ہندوستان ہے، مگر وہ تھا امریکہ۔ واسکو ڈی گاما تلاش کرتے کرتے ادھر پہنچا تو ادھر سے ساؤتھ افریقہ سے ادھر سے پار کر کے
بحر جنوبی کو پار کر کے ادھر پہنچا تو ہندوستان مل گیا ہماری بدقسمتی سے کہ یہاں پھر وہ انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی اور اس نے وہ سب ساری خباستیں کی جو تاریخ کا حصہ خیر. تو امریکہ جب دریافت ہوا تو ان کو اتنا بڑا بر اعظم مل گیا. وہاں جو ریڈ انڈین تھے وہاں کے جو اصلی باشندے تھے وہ سرخ رنگ کے تھے کیونکہ یہ ہندوستان کی تلاش میں گئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہندوستان ہے یہ انڈیا ہے. تو وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے ان کا مقابلہ جب کیا تو ان کا نام انہوں نے کیا رکھا ریڈ انڈین جو اصلی امریکہ کے باشندے تھے. خیر جنگیں ہوئی قبضہ کر لیا انہوں نے. وہ تھوڑے سے لوگ تھے بیچارے ان پڑھ قسم کے لوگ تھے بالکل قبضہ کر لیا. اور میں آپ کو بتاؤں یہی انسانی حقوق کے علمبرداروں کی کہانی سنا رہا ہوں کو بھی کیا سن لیجیے. یہ جو ریڈ انڈین تھے جو اصلی باشندے تھے امریکہ کے. آج امریکہ میں جائیے کوئی ریڈ انڈین تلاشی سے ملے گا نہیں آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. پوچھئے لوگوں سے بھائی کوئی ریڈ انڈین دلوا دو دکھا دو ہمیں تو وہ کہے گا کہ اچھی بات ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کبھی اور کسی میں کوئی مل گیا تو فوٹو اتار کے لاؤں گا. کبھی کا کہیں دور دراز میں کسی گاؤں گوٹ میں چند خاندان کو رہ گئے باقی سب کو فنا کر ڈالا انہوں نے مار ڈالا سب کو مار ڈالا. شہروں پر قبضے کیے ان کو شہروں سے نکالا. وہ بیچارے جان بچانے کے لیے پناہ لینے کے لیے گاؤں گوٹوں میں چلے گئے. پھر گاؤں گوٹوں میں بھی پہنچے تو وہ پہاڑوں میں چلے گئے وہ ریگستانوں میں چلے گئے. خلاصے کے شہر بساتے چلے گئے. وہ بیچارے چمٹ کر پہاڑوں اور صحراؤں میں اور گاؤں گوٹوں میں کچے پکے مکانوں میں رہتے رہے. نہ ان کی تعلیم کا انتظام نہ ان کی صحت کا انتظام نہ ان کی ذریعہ معاش کا کوئی انتظام. نتیجہ یہ کہ ان کی نسلیں ختم ہوتے 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 اب تقریباً ختم ہو چکی. وہ تھوڑے سے رہ گئے. یہ عمل تو انہوں نے کیا وہاں کے اصلی باشندے جو وہاں کی زمین کے اصل مالک تھے. یہ ہیں انسانی حقوق کے علمبردار. تو یہ عمل تو انہوں نے وہاں کے اصل مالکوں کے ساتھ کیا جن کی یہ سرزمین تھی جن کا یہ ملک تھا جن کا یہ وطن تھا. اب رہ گئی یہ زمین اتنا بڑا بر اعظم. اس بر اعظم میں بھی دو حصے جنوبی اور شمالی. شمالی میں بھی دو ملک ہیں ایک کینیڈا اور ایک یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ بہادر جس کا نام ہے. یہ شمالی امریکہ کا ایک حصہ ان کے پاس ہے ایک کینیڈا کے پاس. شمالی امریکہ کا جو حصہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس ہے اس کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لمبائی اتنی ہے میں نے سفر کیا ہے تو ایک کنارے سے نیو یارک سے اگر سفر کرے لاس اینجلس تک 6 گھنٹے کی فلائٹ. 6 گھنٹے میں آدمی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے ہوائی جہاز. اتنا بڑا ملک ان کو مل گیا. اور گئے تھے کہاں سے؟ یورپ سے گئے تھے اسپین سے گئے تھے انگلینڈ سے گئے تھے اور بعض ملکوں سے گئے تھے. تو اس ملک کو آباد کرنے کے لیے اس زمین کو کارآمد بنانے کے لیے ان کو انسانوں کی ضرورت تھی. تو انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے جا کر شکار کھیلا وہاں افریقہ کے بر اعظم میں. پہلی جہاز لے کر پہنچے افریقہ کے بر اعظم پر اور اسلحہ سے مسلح ہو کر وہاں پہنچتے تھے. اور کوئی گاؤں ہے مثلا ان گاؤں کا محاصرہ کیا. یہ سیاہ فام قومیں جو ہیں افغانستان یہ افریقہ کی پورے گاؤں کا محاصرہ کیا اور جال ڈال دیا کہ کوئی باہر نہ نکل سکے. ایسا جال لگا دیا اور جال کو سمیٹ دیا. سارے مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان ان سب کو گرفتار کر دیا. جس نے بھاگنے کی کوشش کی اس کو گولی مار کر اسے زخمی کیا اس کو بھی لے لیا. جس طریقے سے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے انسانوں کا شکار کیا اور پھر ان میں سے چھانٹا کہ کون کام کا ہے کون کام کا نہیں ہے. جو ان کے کام کا نہیں تھا جو آخر یہاں محنت مزدوری نہیں کر سکتا تھا ان کو وہیں چھوڑا
کسی کا بھائی رہ گیا، کسی کا باپ رہ گیا، کسی کی ماں رہ گئی، کسی کی بیٹی رہ گئی، اس سے بہتری سے کون نہیں گیا؟ بالکل جانوروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو انہوں نے انسانوں کے ساتھ کیا، اور ان کارڈوں کو کیا کام لوگوں کو، افریقن کو لے کر یہ امریکہ پہنچے اور امریکہ کی سرزمین کو ان کے ذریعے سے آباد کیا، اور کچھ اسپین کے مسلمانوں کو زبردستی لے کر پہنچے۔ جب امریکہ دریافت ہوا تقریباً یہ وہی زمانہ ہے جب سقوط غرناطہ ہوا، اسلامی خلافت کا خاتمہ ہوا اسپین میں، اندلس میں۔ تمام مسلمانوں کو، بہت سارے مسلمانوں کو تو تحقیق کر دیا، موت سے گھاٹ اتار دیا، بہت سے مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال دیا، بہت سے مسلمان وہاں سے بھاگ کر مراکز وغیرہ میں جا کر پناہ گزین ہوئے، اور بہت سے مسلمانوں کو انہوں نے زبردستی عیسائی بنا کر امریکہ پہنچایا اس نئی دنیا کو آباد کرنے کے لیے۔ تو اس نئی دنیا کو جو آباد کیا ہے اس دھوم دھڑکے سے کیا ہے کہ افریقہ کے آزاد انسانوں کو، جو ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے، ان کو غلام بنا بنا کر ان کے ماں کو، ان کے باپ کو، ان کی ماں بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو غلام بنا کر اور باندھی بنا کر یہ امریکہ لائے ہیں، اور امریکہ لا کر ان کو غلام بنا کر لائے۔ اب پھر ان کی خرید و فروخت ہوتی، اسی طرح خرید و فروخت ہوتی تھی جس طرح یہاں امریکہ نے افغانستان کے اندر مسلمان قیدیوں کی خرید و فروخت کروائی ہے پچھلے 10 مہینوں کے اندر۔ کتنے قیدیوں کو ہندوستان خرید کر لے گیا مسلمانوں کو پیسے دے کر، حالانکہ اقوام متحدہ کی چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے، غلام کسی کو نہیں بنایا جا سکتا، کوئی قوم کسی دوسری قوم کے کسی فرد کو غلام نہیں بنا سکتی، لیکن یہاں خرید و فروخت ہوئی ہے۔ اب سے قیدی دکھ رہے ہیں، ہمارے بھائی دکھ رہے ہیں، ہمارے قیدی ہے۔ اب ان کا نام انہوں نے غلام نہیں رکھا، لیکن عمل غلاموں سے بدتر کر رکھا ہے۔ تو یہ غلام بنا کر لے جاتے تھے، امریکہ کو آباد کروایا انہیں کیا عام لوگوں سے۔ اب قدرت کے بھی کھیل ہیں، کیا کیا انتظام کرتی ہے قدرت۔ اب آپ امریکہ جائیں تو جتنے آپ کو گورے ملیں گے اتنے کالے بھی ملیں گے کیا کام، اور وہ پرانے نیشنل ہیں، امریکی ہیں، قانونی اعتبار سے وہ برابر کا درجہ رکھتے۔ اب یہ ان گوروں کے لیے ببال جان بنے ہوئے وہ کیا کام جن کو غلام بنا کر لے گئے تھے امریکہ میں، اب انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے ان گوروں کا، وہ بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں، اپنے حقوق مانگتے ہیں اور حقوق دینے پڑتے ہیں۔ اب وہ غلامی ختم ہو گئی، صدیوں انہوں نے غلامی کی، اب انہوں نے آزادی حاصل کر لی ہے، اب برابر کے شہری ہیں، مسائل ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے غلام اس طرح بنایا جاتا تھا کہ جس قوم کے اوپر بس چل جائے جس کا، اس کو پکڑ لایا، غلام بنا دیا کہ کام کرو، اور پھر جب دیکھا کہ ہمارے پاس زیادہ غلام ہو گئے، 8-10 ہو گئے، مجھے ضرورت ہے کوئی غلام کی، تو 6 غلام فروخت کر دیے پیسے دے کر، پھر اس نے کسی اور کا فروخت کر دی، تو غلاموں کی فروخت ہوا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تو اسی طریقے سے فروخت کیا گیا تھا۔ قرآن میں جب پڑھا آپ نے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو آزاد تھے، آزاد باپ کے بیٹے تھے، لیکن ان کو ایک گزرنے والے قافلے نے کنویں سے نکالا، بھائیوں نے دھوکہ دے کر کنویں میں ڈال رکھا تھا، کنویں سے نکالا تو اس کو غلام بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ غلام بنانے کے لیے اور کسی قاعدے قانون کی ضرورت نہیں تھی، بس جو بھی طاقتور کا زور چل جائے کسی پر، وہ غلام بنا لیتا تھا، اس کو لے جاتا تھا اٹھا کے، اور جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ عورتوں کو غلام بنا لیا تو عورتوں کو اسی طریقے سے جھوٹاتے تھے، ان کے ساتھ کرتے تھے، ان کو بیویوں کی طرح بھی رکھتے تھے، لیکن بیویوں کے تو حقوق ہوتے ہیں، ان کو کوئی حقوق بھی نہیں تھے۔ شہوت رانی ان سے پوری کی جاتی تھی، ان سے بچے اور اولادیں پیدا ہوتی تھی، لیکن اس باندھی کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، غلام کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے۔ اور باندھی بنانے کے لیے بھی کسی قاعدے قانون کی ضرورت نہیں، کس طاقتور کا کس عورت پر زور پڑ گیا، زور چل گیا، وہ اس کو پکڑ کر لے گیا، اس کو باندھی بنا لیا۔ یہ تھا جنگل کا قانون تھا۔ خلاصہ یہ اسلام سے پہلے اس دنیا میں غلامی
کے سلسلے میں بالکل جنگل کا قانون تھا کہ کس انسان کا دوسرے انسان پر زور چل گیا وہ دوسرے خود انسان کو غلام بنا دیا گیا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو یا بڑا۔ بلکہ اسلام آنے کے بعد بھی یورپ میں جب تک اسلام نہیں پہنچا تھا وہاں بھی یہ جنگل کا قانون چلتا رہا کہ جس کی طاقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا زور چل گیا اس نے غلام بنا دیا دوسروں کو، جتنوں کو چاہے غلام بنا دیا۔ پھر ان کی فروخت ہوتی تھی، بالکل اسی طرح فروخت ہوتی تھی جس طرح جانوروں کی فروخت ہوتی ہے، گائے بھینس فروخت ہوتے ہیں، غلام اور بانجے بھی فروخت ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کے بازار لگتے تھے اس طرح۔ اور اسلام آنے سے پہلے پہلے غلامی کا، بلکہ جہاں اسلام نہیں پہنچا تھا، اسلام آنے کے صدیوں بعد تک وہاں یہی جنگل کا قانون چلتا رہا۔ لیکن اسلام میں آ کر یہ پہلا دین ہے، پہلا مذہب ہے اسلام، جس نے انسان کی غلامی کے راستوں پر قدغن بٹھائی، انسان کو غلام بنانے کے راستے پر رکاوٹ کھڑی تھی، بڑی سخت پابندیاں کھڑی تھی، اور جب غلام بنا لیا جائے تو اس کے زبردست حقوق ان کے مقرر کیے، اور جب غلام بن جائے تو ان کے آزادی کے بے انتہا راستے ان کے کھولے، اور جب تک وہ غلام رہے تو ان کو عزت کی زندگی کا طریقہ دیا گیا، اتنے حقوق دیے گئے کہ در حقیقت نام تو غلامی کا رہا، لیکن در حقیقت اسلامی معاشرے میں غلامی آمنا ختم کر دی گئی۔ تو بھائی ہوتے تھے اور غلام بھائی ہوتا تھا مسلمان، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن پہلے سمجھ لیجیے، اسی لیے بات سمجھ لیجیے کہ اسلام میں غلام بنانے کے لیے کیا شرط تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ کسی مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتے، سب سے پہلی بات تو یہی ہے۔ کیا اس کی کوئی پابندی نہیں تھی کہ کس مذہب کا آدمی ہے، وہ بھی عیسائی، یہ بھی عیسائی کو غلام بنا دیتا تھا۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، اور کسی بھی نسل سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی زبان سے اس کا تعلق، کیونکہ دنیا بھر کے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے، تو کتنی بڑی تعداد تو غلامی سے پہلے ہی آزاد ہو گئی، غلامی سے محفوظ کر دی گئی۔ دوسری بات یہ کہ غلام یوں ہی نہیں بنا سکتے کہ جس کو چاہو پکڑ لو، نہیں، غلام کافروں کی تین قسمیں، ایک وہ کافر جو مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اسلامی ملک، اسلامی حکومت کے قانون کی پابند ہو کر رہتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں دوسرے غیر مسلم رہتے ہیں، عیسائی، یہودی، پارسی، ہندو، قادیانی۔ تو جو لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں ہمارے قانون کا پابند ہو کر، ان میں سے بھی کسی کو غلام بنانا جائز نہیں، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے کو۔ تو کافروں میں سے کتنی بڑی تعداد پھر غلامی سے بچا دی گئی، جن آ رہی ہے نا بات۔ پھر ایک اور دائرہ بنایا اسلام نے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے ملک میں آئے آپ سے اجازت لے کر، مثلا ویزا لے کر آیا، اس کو بھی غلام بنانا جائز نہیں، اس کو بھی غلام نہیں بنا سکتے، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو، نہ بچے۔ ذہن میں آ رہی ہے بات؟ باقی جو رہ گئے پوری دنیا میں باقی کافی، ان کو بھی یوں ہی کہ جب چاہ پکڑ کر جاؤ غلام بنا لو، اس طرح انہوں نے کیا۔ یورپین نے افریقنوں کو پکڑا اور ایسا بنا دیا۔ نہیں، اگر کبھی کسی قوم سے جنگ ہو، مسلمانوں کی کسی کافر قوم سے جنگ ہو، اس جنگ کے اندر جنگ کے دوران کچھ قیدی پکڑے جائیں، ان قیدیوں کو پکڑنے کے بعد اسلامی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ یا تو ایسے ہی ان کو چھوڑ دے، یا فدیہ لے کر چھوڑ دے، پیسے دے کر، معاوضہ لے کر چھوڑ دے۔ ان تمام دونوں صورتوں میں بھی آج غلامی نہیں آئی، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان کو غلام بنا دے۔ قیدی بنانے کی حوصلہ افزائی نہیں کی،
اسلام میں جائز وہ بھی ہے کہ قیدی بنا کر رکھو اور جب مناسبوں کو چھوڑ دو گے، لیکن اگر قیدی بنا کر رکھو گے تو وہ حشر ہوگا ان قیدیوں کا جو کیوبا میں اس وقت ہمارے قیدیوں کا ہو رہا ہے۔ دیکھا آپ نے تصویریں آ رہی ہیں، کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے ہمارے ان بھائیوں کے اوپر۔ اور کچھ بھائی نہیں صحیح، ایک تو ہمارے مذہب کا رشتہ ہے اور ایک اور بھی تو رشتہ، ایک انسانی رشتہ بھی تو ہے، یہ حقوق انسانی کے علمبردار ہیں۔ کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے ان کیوبا کے قیدیوں کے اوپر؟ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو اکڑوں بٹھا رکھا ہے، 2 گھنٹے بٹھایا آپ کو کوئی اکڑوں پھر پتہ چل جائے گا، اور اگر کئی دن گزر جائے اسی حالت پر اکڑوں بٹھا رکھا ہے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، کانوں میں روئی ٹوٹی ہوئی ہے تاکہ کوئی آواز نہ سنائی دے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے تاکہ کوئی چیز نظر نہ آئے، آپ ناک کے اندر روئی ٹھوس رکھی ہے تاکہ کوئی بو یا بدبو سنگھائی نہ دے، ہاتھوں پر موٹے موٹے دستانے چلا رکھے ہیں تاکہ آدمی چھو کر اپنے آپ کو محسوس نہ کر سکے۔ اس حالت میں کتنے دن گزرے ہیں اکڑوں بٹھا کر، وہی جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا۔ کیا قیامت کی ٹوٹ رہی ہے ان قیدیوں پر؟ اسلام ایسے انسانی حقوق کا روادار نہیں ہے، ایسی دھوکہ بازی کا روادار نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا شکل ہے کہ تم غلام بنا لو، غلام بنا لو، لیکن غلام بناؤ گے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ پہناؤ، ان کی شادیاں بھی کرو، ان کے بیاہ بھی کرو، ان کو تعلیم بھی دلواؤ، ان کو تربیت بھی کرو، ان کو معاشرے کا حصہ بناؤ، ان کو کاروبار میں لگاؤ، ان کو عہدے دو، ان کو ملازمتیں دو، ملکیت تمہاری رہے گی۔ اور جب ان کی باندھی سے بچہ پیدا ہوگا وہ آزاد ہوگا، تمہاری باندھی تمہارے پاس ہے، تو جس طرح بیوی اور میاں کا تعلق ہوتا ہے جنسی، اس طریقے کا مالک اور باندھی کا بھی ہو سکتا ہے سر، لیکن جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ آزاد ہوگا، وہ غلام نہیں ہوگا۔ اور یہ جو خلافت بنو عباس میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ان میں سے مامون الرشید کون ہے؟ گاندھی کا بیٹا ہے۔ یہ مقام دیا ہے اسلام نے غلاموں کو کہ گاندھی کے بیٹوں کو بادشاہ بنا دیا، ان کی ترقی کے لامحدود راستے کھول دیے ہیں، بجائے کہ تو ان کو جیل میں ڈال کر پڑھایا جائے، بیت المال پر اور ملک کے خزانے پر باہر بیکار کا ڈالا جائے اور انسان کو بالکل بیکار کر کے ڈال دیا جائے جیل خانے میں، کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کو باہر رکھا ہے، آزاد فضا میں رکھا ہے کہ تم اس سے کام لو، گھر کا کام لے لو، کاروبار کا کام لے لو، کاشتکاری کا کام لے لو، لیکن دیکھو ان کو بس اتنا باہر نہ ڈالنا کہ اس کو برداشت نہ کر سکے، تو تمہارے جب آخرت میں سوال ہو جائے گا۔ جو خود کھاتے ہو وہ کھاؤ، جو پہنتے ہو پہناؤ، ان کی شادیاں کرو، کام بھی اتنا نہ ڈالو جتنا اس کو جس سے زیادہ برداشت نہ کر سکے، ورنہ آخرت میں تم سے معاوضہ ہو جائے گا۔ اور اب کیا ہوگا؟ گویا قیدی ہیں یہ، در حقیقت یہ جنگی قیدی ہیں، جنگی قیدیوں کو نام غلام کر دیا، لیکن اس طریقے سے جیلوں میں ڈال کر بیکار نہیں رکھا، اکڑوں نہیں بٹھایا، ہاتھ پاؤں نہیں باندھے، بیڑیاں نہیں ڈالی، بلکہ ان کو چلتا پھرتا رکھا تاکہ ان کی صحت بھی ٹھیک رہے، وہ خوش بھی رہے، ترقیاں بھی کریں، تعلیم بھی حاصل کریں، تربیت بھی حاصل کریں۔ قرآن اسلامی تاریخ میں ایسے غلام جو بڑے بڑے علماء ہوئے، بڑے بڑے سائنسدان ہوئے ہیں، فلکیات کے ماہرین ہوئے ہیں، بادشاہ بنے ہیں، فوج کے سردار اور جرنیل بنے ہیں، لاتعداد بڑے بڑے عہدے حاصل کرتے تھے یہ غلام۔ یہ غلامی کا، یہ غلام بنانے کا طریقہ، غلام بنانے کے بعد رکھنے کا طریقہ، پھر آزاد کرنے کے لیے کتنا راستہ رکھنا کہ بہانے بہانے سے غلام کی آزادی۔